چھڑانے میں مال دینا، مال خرچ کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اصل میں گردن چھڑانے سے مراد یہ ہے، زمانے جاہلیت میں غلاموں کا رواج تھا۔ لوگ منڈیوں میں سبزی اور ترکاری اور دیگر اشیاء ضروریہ کی طرح اپنے آپ کو بھی بیچا کرتے تھے، گویا انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جب ان کو خرید لیا جاتا، خریدنے والا خرید کر اس کو لے کر کے چلا جاتا، تو اسے سماج میں اور معاشرے میں غلام کہا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، کبھی غلام اپنے آقا سے اس بات کا معاہدہ کرتا کہ میں آپ کو اتنی رقم لا کر کے دے دیتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ شریعت میں اسے کتابت کہا جاتا ہے، اور جو رقم طے کی جاتی اسے بدلے کتابت کہا جاتا۔ جب وہ مقررہ وقت میں مقررہ قیمت وہ غلام اپنے آقا کو ادا کر دیا کرتا، تو جیسے ہی پوری رقم ادا ہوتی اسی دن وہ آزاد ہو جایا کرتا، اور پھر اس کے وہی حقوق ہوا کرتے تھے جو ایک آزاد انسان کے حقوق ہوا کرتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ نیکیاں یہ بھی ہیں کہ سماج میں ایسے غلام جنہوں نے اپنے آقا سے بدلے کتابت کر رکھا ہے، یا کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے، ان کے پاس رقم نہیں ہے، تو ان کے رقم کا انتظام کرو، ان کو مال دو تاکہ وہ اپنی گردن کو چھڑا سکیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے مالک سے آزاد کرا سکیں اور آزادی کی زندگی وہ گزار سکیں، آزادی کی سانس وہ لے سکیں۔ ان کو بھی چھڑانے میں مدد کیا کرو۔ یہاں سے ایک پیغام ہمارے لیے یہ ہے، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آج ایک بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی ہے جن کو جیلوں کے اندر جائز یا ناجائز طریقے پر ٹھوس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں کی رپورٹس بتاتی ہے کہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی قید خانے ہیں، جیل خانے ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ مسلمان بچے ہیں، بلکہ انہی کی آبادی ہے وہاں۔ عزیزان محترم، اس میں بہت سے ایسے نوجوان ہوتے ہیں یا بہت سے ایسے افراد، ایسے قیدی ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی نہ کوئی ہے، لوگ ان کی فکر کر لیتے ہیں، وہ مالدار بھی ہوتے ہیں، پیسے والے اور اثر و رسوخ والے بھی ہوتے ہیں، تو اپنے مال اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اپنے بچوں کو وہ بہت جلد قید خانوں سے آزاد کرا لیا کرتے ہیں۔ لیکن وہیں ایسے بھی بہت سے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے افراد اور قیدی ہوا کرتے ہیں جن کو مال نہیں ہے، ان کا اثر و رسوخ بھی نہیں ہے، سماج میں ان کا اپنا کوئی تعارف نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو، سال ہا سال قید خانے میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی جوانی ان کی وہاں برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ایسے جو قیدی ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مالی تعاون ہونا چاہیے، ان کو چھڑانا چاہیے۔ یہ قیدی بھی گویا غلام کی ہی ایک حیثیت میں آ گئے ہیں کہ جس طرح غلام مالک کے ماتحت ہو کر ایک قید کی زندگی گزارا کرتا تھا، اپنی آزادی کی سانس وہ نہیں لے سکتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا تھا، آج اگر اسی غلام کو دیکھنا ہو تو ان قیدیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قیدی بھی اسی غلام کی مانند ہیں۔ لہٰذا نیکیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی گردن کو چھڑایا جائے، ایسے لوگوں کو قید سے، زندان سے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے مالی تعاون پیش کیا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا